अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा व बाद। मुअज़्ज़ज़ तुल्लाब, अल्लाह ताला के फज़्ल व एहसान से आप इस वक्त तहसीलुल वसूल इला फ़हमी इल्मिल उसूल नामी किताब में से इल्म उसूल फ़िक़्ह का दर्स समाअत कर रहे हैं। आज के इस दर्स में इंशा अल्लाह ताला जो हिस्सा हमें पढ़ना है वो है उसूल फ़िक़्ह। जो हमने कल तारीख़ पढ़ी, उसूल फ़िक़्ह किसे कहते हैं। फिर हमने अहकाम का ज़िक्र पढ़ा, हुक्म यानी अहकाम शरइया, इनका तज़किरा पढ़ा, और हुक्म शरई की किस्में कि इसकी दो किस्में हैं, तकलीफ़ी और वज़ई। और फिर हमने हुक्म तकलीफ़ी का तज़किरा पढ़ा कि यही असल और बुनियादी हुक्म है जिसमें किसी काम के अंजाम देने या ना देने का ज़िक्र होता है। फिर हमने हुक्म वज़ई का तज़किरा पढ़ा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हुक्म शरई के लिए बतौर सबब या बतौर शरत या बतौर अलामात बयान की गई हैं, मुकर्रर की गई हैं। फिर हमने शुरू किया था कल अक़साम अल हुक्म अत तकलीफ़ी, और यहीं से हमें आज पढ़ना है। कैसर मुश्ताक, जी शेख साहब। क्या ये दुरुस्त है? यहीं से पढ़ना है आज? जी, यहाँ से ही पढ़ना है। हाँ, ये जुबैर अहमद जोहदा, आप लोगों ने क्यों ऑडियो म्यूट कर रखा है? ऑडियो सब लोग अनम्यूट रखें, ऑडियो म्यूट ना रखें। चलिए, आज हमें पढ़ना है हुक्म अत तकलीफ़ी, हुक्म तकलीफ़ी की किस्में। और इसमें जो हुक्म तकलीफ़ी की किस्मों में जो हिस्सा हमें पढ़ना है वो है यंक़सिमु अल हुक्मु अत तकलीफ़ी इला खमसति अक़साम। मुअल्लिफ़ कहते हैं कि हुक्म तकलीफ़ी की 5 किस्में हैं। नंबर 1, और ये 5 किस्में कहने से पहले क्यों 5 किस्में, 6 क्यों नहीं है? अगर तो आप आवाज डबल आ रही है। आवाज़ डबल आ रही है तो आप लोग ये अनम्यूट की वजह से आवाज़ डबल आ रही है। लेकिन जिसका मैं नाम कहूँगा वो फ़ौरन अनम्यूट करे। जुबैर अहमद जोहदा, जी शेख। कल मैंने 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया था जिसमें मैंने आपको ये समझाना चाहा था कि ये जो हुक्म तकलीफ़ी की किस्में हैं ये सिर्फ 5 क्यों हैं, 6 क्यों नहीं है, सिर्फ 4 क्यों नहीं है? क्या वजह है कि हुक्म तकलीफ़ी की किस्में सिर्फ 5 हैं? और इसमें मैंने कहा था इसकी हुक्म तकलीफ़ी की किस्में सिर्फ 5 हैं क्योंकि काम जो है काम के बारे में 2 चीज़ें होंगी। या तो हुक्म होगा कि आप काम करो, या हुक्म होगा आप काम ना करो। सबसे पहली बात यह है, काम के बारे में या तो हुक्म होगा कि आप काम करो या हुक्म होगा काम ना करो। एक मिनट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो भी काम होगा ना, काम के बारे में 2 चीज़ें होंगी। जो भी काम होगा इसके बारे में 2 चीज़ें होंगी, या होगा काम करो या होगा काम ना करो। अभी फ़िलहाल हम किस एतबार से देखते हैं? अभी फ़िलहाल हम इस एतबार से देखते हैं कि काम के बारे में जो हुक्म है वो है काम करो। अभी हम इस एतबार से देखते हैं कि काम के बारे में हुक्म है काम करो। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ।
आप लोग ये देख रहे हैं सब? जी 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 शेख। ये मैं क्या कर रहा हूँ ये आप देख रहे हैं? जी शेख। जी जी। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, 1 मिनट आप लोग रुकिए। ये यहाँ पर आप समझिए कि ये यहाँ पर है लफ्ज काम। ये यहाँ पर लफ्ज काम है, इसको इधर रखिए। ये आपने देखा ये काम है। तो अब आपको कहा जाएगा ये काम करो। आपसे कहा जाएगा ये काम करो। ये मैं आपको समझाता हूं कि क्यों सिर्फ 5 किस्में हैं हुक्म शारी की, और अगर आपने ये इंशाअल्लाह ताला समझा तो जिंदगी में कभी भूल नहीं जाओगे। लेकिन बात है समझने की। ये देखिए आप, हुक्म शारी जो भी होगा ना, तो वहां पर ये होगा कि काम जो है, ये काम के बारे में हुक्म शारी, इसको बोलते हैं अफ़आलुल मुकल्लिफीन। ये काम या अफ़आलुल मुकल्लिफीन, दो में से आप जो भी इसको कहें, ये काम है या अफ़आल अल मुकल्लिफीन। आप चाहें तो आप इसको काम कहेंगे, आप चाहें तो आप इसका नाम क्या देंगे, अफ़आलुल मुकल्लिफीन, मुकल्लिफों का काम जो है। देखिए इसमें काम जो है ना, आपको होगा हुक्म काम करो या होगा हुक्म काम ना करो। अब जो काम करो का हुक्म है, आप काम करो, ये हुक्म जो है ताकीद के साथ, ये हुक्म या तो ताकीद के साथ होगा, ये हुक्म या तो ताकीद के साथ होगा, आप लोग तंग मत हुए? नहीं शेख। ये जो हुक्म है ना काम करो, तो ये हुक्म जी शेख। काम करने का हुक्म, इसके दो नाम हैं, काम करो, इसका एक और नाम है हुक्म। आप समझोगे काम करो का नाम क्या है, हुक्म। काम ना करो, नहाई, या आप कहेंगे मना। इसमें दरमियान में एक सेकंड, मुझे ये नहीं आता। ये काम ना करो, यहाँ पर इसका एक और नाम है, ये है नही या मना।
اور یہ جو حکم ہے نا یہ ہے حکم یا آپ کہیں گے یہ ہے امر. پھر جب آپ خطاب شارع دیکھیں گے نا خطاب شارع دیکھیں کام کرو یہ حکم ہے امر ہے کام نہ کرو یہ نہی ہے. نہی کی بحث ہم آگے پڑھیں گے ابھی ہم نہی کی بحث نہیں پڑھتے ہیں. آپ نے بات سمجھی؟ جی شیخ. نہی کی بحث ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ جو ہے نا حکم تو اس حکم میں کیا ہوں گی بہت ساری چیزیں. مثلا ایک منٹ اس حکم میں یا تو تاکید ہوگی یا تو جب آپ کبھی کسی سے کہو گے نا پانی کا ایک گلاس لاؤ تو یا تو آپ اس پر زور دو گے پانی کا گلاس لاؤ. آپ لوگ نے بات سمجھی؟ جی. یا آپ کہیں گے اگر چاہو تو پانی کا گلاس لاؤ. نہیں ایک بات ہم یہاں پر کہنا بھول گئے وہ یہ ہے کہ ایک منٹ آپ لوگ بور مت ہوئے؟ نہیں شیخ. نہیں سر. یہ جو آج کا یہ سبق ہے نا یہ اس حوالے سے سمجھنا بہت اہم ہے. ہاں بالکل اس میں ہے کام کرو حکم لیکن تاکید کے ساتھ. ایک حکم ہوگا کام نہ کرو نہیں کام کرو لیکن اس میں تاکید نہیں ہوگی. اسی طرح کام نہ کرو بالکل تاکید کے ساتھ کام نہ کرو اس میں تاکید ہوگی. اور اسی طرح کبھی ہوگا کام نہ کرو اس میں بھی تاکید نہیں ہوگی بلا تاکید. یہ دیکھیں یہ 5 قسمیں آ گئی 1 2 3 4 اور ادھر یہ ایک 5ویں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ جی سر. جب بھی شریعت میں کسی کام کا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کو کہا جائے گا کام کرو یا کام نہ کرو. یہ کتنی چیزیں آ گئی 2 کام کرو یا کام نہ کرو. نہ کرو. ہاں اور ایک اور چیز آئے گی چاہو کرو چاہو نہ کرو. یہ تیسری چیز ہے اس کو آپ فی الحال چھوڑیں لیکن آپ کو 2 چیزیں آئیں گی کام کرو کام نہ کرو. یہ جو کام کرو ہے اس کو امر کہتے ہیں. اس کی بھی پھر 2 صورتیں ہیں کہ یہ کام کرو کا لفظ تاکید سے ہو
बहुत सख्ती से कहा गया हो। तो जहां ताकीद से बात कही गई हो उसको वाजिब कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वाजिब। ये इधर ताकीद से है ना बात, जी शेख। वाजिब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाजिब। वाजिब बोलेंगे। इसको क्यों वाजिब बोलेंगे? क्योंकि इसमें इसमें ताकीद है, काम करने का हुक्म, काम करने का हुक्म ताकीद से है। अच्छा, ये काम करने का इधर हुक्म है लेकिन इसमें कोई ताकीद नहीं है, इसमें ताकीद नहीं है, तो इसको मसनून बोलते हैं। मसनून, मंदूब, जितने भी फिर अल्फाज हैं, आपने बात समझी? जी शेख। ये देखिए, जहां काम करने का हुक्म हो लेकिन उसमें ताकीद ना हो, सख्ती ना हो, अमर ताकीदन ना हो, तो उसको मसनून बोलते हैं। अच्छा, इधर देखिए, मना किया गया है लेकिन इसमें कोई ताकीद नहीं है। इस मना में मना किया गया है लेकिन इस मना में कोई ताकीद नहीं है, तो ऐसी मना को क्या कहेंगे? ये नहीं, पहले तो ताकीद है, मना किया गया है लेकिन ताकीद से, तो इस मना को क्या कहेंगे? हराम। बिल्कुल, जज़ाकल्लाहु खैरन। ये बिल्कुल वाज़ह है। जहां आपको मना किया गया हो किसी काम से लेकिन साथ में आपको ताकीद भी की गई हो कि नहीं जी, आपको इस काम से किसी भी सूरत में रुकना होगा, वरना आप गुनाहगार होंगे, वरना आप मुर्तकिब होंगे मसलन इसके खता के, तो इसमें ताकीद है, लिहाजा इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हराम। हराम। ये इसको हम इधर ले जाते हैं, इसमें ताकीद है, लिहाजा ये क्या है? हराम है। और ये वाला बिला ताकीद है, इसको क्या कहेंगे? इसको मकरूह। अभी आप ये नहीं सोचना कि मकरूह की भी दो किस्में हैं, मकरूह बिला तंजीह, मकरूह तंजीह, मकरूह तहरीमी, वो अलग चीजें हैं। ये जो आखिरी वाला है इसको कहेंगे मुबाह, इसको कहेंगे मुबाह। आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, इसमें कोई बात नहीं है। ये वाजिब हुआ, ये देखिए ये मसनून हुआ, ये हराम हुआ, ये देखिए ये हराम हुआ, ये मकरूह हुआ, ये देखिए ये मुबाह हुआ। आप लोगों ने टेबल समझा? जी। अब आप खुद समझ गए होंगे, हम पढ़ रहे हैं अक़साम अल हुक्म अत-तकलीफी। हुक्म तकलीफी की कितने किस्में हैं? हुक्म तकलीफी की कितनी किस्में हैं? बंदू के जो काम होते हैं, हुक्म तकलीफी की किस्में 5 हैं। कितनी हैं? 5। क्यों सिर्फ 5 हैं? हुक्म तकलीफी की किस्में क्यों सिर्फ 5 है? ये 4 क्यों नहीं है? ये 3 ही क्यों नहीं है? लिमाजा अक़सामुल हुक्म तकलीफी खमसा, लिमाजा खमसा फकत? क्योंकि जो हुक्म शरई होगा उसमें या तो ये होगा काम करो या ये होगा काम ना करो, और ये जो है काम करो, इसकी 2 किस्में, या तो ताकीद से होगा या बिला ताकीद से होगा। अगर ताकीद से है तो काम वाजिब है, अगर बिला ताकीद है तो काम मसनून, मंदूब, जो भी है। और काम ना करो या तो ताकीद से होगा, अगर ताकीद से है तो काम हराम है, अगर ताकीद से नहीं है तो काम मकरूह है। और ये जो आखिरी एक है, फुकाहा में बाज फुकाहा ने कहा है कि ये हुक्म शरई में नहीं आता है क्योंकि इसमें हुक्म नहीं है, इसमें मर्जी है, आप करो ना करो, इसमें कौन सा हुक्म है। लेकिन फिर भी उसूली ने इसको जो है हुक्म तकलीफी में जिक्र किया है, और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ना कुछ इंसान करता है, लिहाजा ये हुक्म में शामिल होगा।
اور اس کو مباح جائز اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں. کہتے ہیں فلاں کام جائز ہے, یعنی کرو تو ٹھیک, نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے بات سمجھی؟ تو میں آپ کو کتاب پر لے جاؤں پہلے, آپ لوگوں کو کتاب پر لے جاؤں. جی شیخ. چلیے ہم کتاب پر دوبارہ چلتے ہیں, وہاں دیکھیے مؤلف کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ینقسم الحکم تکلیفی الی خمسۃ اقسام, حکم تکلیفی کی 5 قسمیں ہیں. کیوں کہا یہ جو حکم تکلیفی ہے؟ لأنہ, کیونکہ وہ ہو میں کس کی طرف ضمیر ہے؟ حکم تکلیفی کی طرف. کیونکہ وہ اما ان یکون بالطلب فعل, یا تو وہ خطاب ہوگا کسی کام کے کرنے کا حکم ہوگا اس میں, او بالطلب ترک, یا تو یہ ہوگا کہ کام نہ کرو. یہ بھی آپ نے بورڈ پر سمجھا, آپ نے دیکھا بورڈ پر. جی شرعی میں یا تو یہ ہوگا کہ کام کرو, یا تو یہ ہوگا کہ کام نہ کرو. نہ کرو. اما ان یکون بالطلب فعل, اس میں طلب ہوگی کام کرنے کی, او بالطلب ترک, یا طلب ہوگی کہ کام نہ کرو. حکم ہوگا کام کرو, حکم ہوگا کام نہ کرو. وکلاہما, اور یہ دونوں, کون سے دونوں؟ کون سے دونوں؟ کام کرو یا نہ کرنا یا نہ کرو, کرنا. کام نہ کرو. طلب فعل, طلب ترک, طلب فعل, طلب ترک. یہ دونوں اما جازم, یا تو تاکید سے ہوگا, او غیر جازم, یا تاکید سے نہیں ہوگا. کتنی قسمیں آ گئی؟ تین کون بتا رہے ہیں؟ اللہ ہدایت کرے آپ کو. یہ حکم شرعی میں یا تو ہوگا کام کرو یا ہوگا نہ کرو, یہ 2 آ گئی. اور ان دونوں کی صفت ہوگی کہ یا تو یہ تاکید سے ہوں گے یا تاکید سے نہیں ہوں گے, تو 4 ہو گئے. آپ نے بات سمجھی؟ کیونکہ ادھر انہوں نے کہا کلاہما, دونوں میں یا تو ہوگا کام تاکید سے کرو, ہو گئی 2 قسمیں, تاکید سے نہ کرو ہو گئی اور 2 قسمیں, تو کل ملا کر 4 قسمیں. وَإِمَّا أَن يَكُونَ فِيهِ, اور یا تو اس میں ہوگا, کس میں؟ یعنی فی الحکم شرعی, کیونکہ ہم بات کہتے ہیں فی الحکم تکلیفی کی. یا تو اس حکم تکلیفی میں ہوگا تخییر, اختیار ہوگا, بین الفعل والترک, کام کرنے یا نہ کرنے میں اختیار ہوگا, چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو. تو یہ کتنی قسم ہو گئی؟ 5ویں قسم. یہ 5ویں قسم. ناصر احمد, جی شیخ. بات سمجھی کہ نہیں؟ جی شیخ انشاءاللہ. آج جو سبق پڑھا اصول فقہ کا آسان تھا یا مشکل تھا؟ جی شیخ ٹھیک ہی تھا. ٹھیک ہی تھا. آسانی ہے سر, ہاں آسان ہی تھا. ابھی تک سر آسانی ہے. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں فالخطاب, بس وہ حکم, بطلب الفعل, جس میں ہوگا کہ کام کرو, الجازمی, اور اس میں تاکید بھی ہوگی, ایجاب, اس خطاب کو ایجاب کہتے ہیں, ومتعلقہ, اور جس کے بارے میں وہ خطاب ہو, جس کے متعلق خطاب ہو, وہ کام واجب ہے. وہ کام کیا ہے؟ واجب. جس میں کام کرو تاکید سے ہوگا, جس میں کام کرنے کا حکم کس سے ہوگا؟ تاکید سے, وہ واجب ہے. اور والخطاب بطلب الفعل, ایسا خطاب, ایسی آیت, ایسی حدیث جس میں ہوگا کہ کام کرو لیکن تاکید نہیں ہوگی, غیر جازم, اس کو بولتے ہیں ندب. اور جس کام کے متعلق وہ ہو اس کو بولتے ہیں مندوب. اس کام کو کیا بولتے ہیں؟ مندوب. مندوب, مسنون. ابھی میں نے بورڈ پر کیا لکھا؟ مسنون. ذرا میں دیکھتا ہوں بورڈ پر لکھی ہوئی عبارت ختم ہو گئی شاید. نہیں ادھر ہی ہے, مندوب, مسنون. دیکھیے یہ ہے کام کرو, امر ہے, الخطاب بطلب الفعل, الخطاب بطلب الفعل, لیکن الجازم, یہ الجازم, الجازم. اس طرح سے مجھے لکھنا نہیں آئے گا اس پین سے, بہتر ہے کہ نہیں, یہ میں واپس کروں گا, اس طرح سے مجھے لکھنا نہیں آئے گا. دیکھیں
یہ ہے، ایک سیکنڈ میں ٹیکسٹ لکھتا ہوں. یہ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا الخطاب بطلب الفعل، یہ ہے وہ جی الخطاب بطلب الفعل، کام کرو، الخطاب بطلب الفعل، کام کرو. لیکن ادھر ہے جازم. یہ میں آپ کو اتنا اس لیے گہرائی سے دکھاتا ہوں کیونکہ آپ نے یہ سمجھا تو سمجھو کہ ساری اصول فقہ آپ نے سمجھی. یہ جازم، الجازم تاکید سے، اور اس کے یہ جس کام کے متعلق ہو وہ واجب ہوتا ہے. یہ ہے غیر جازم. یہ ہے خطاب متعلق بطلب الترک، یہ ہے جازم. یہ ہے غیر جازم. یہ ہے تخییر. یہ ہے تخییر، اختیار ہے، آپ لوگ کرو یا نہ کرو، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہاں تک آپ نے بات سمجھی. کہا خطاب متعلق، خطاب بطلب ترک، ایسا خطاب، ایسی دلیل جس میں یہ ہوگا کہ یہ کام نہ کرو اور جزم سے ہوگا تو وہ تحریم ہے، اس حکم کو تحریم کہتے ہیں. اور جس کے متعلق تحریم کا حکم ہو وہ کام حرام ہے، محرم ہے. محرم. آپ نے بات سمجھی یہاں تک؟ جی شیخ. ایسا خطاب، خطاب کس کو بولتے ہیں؟ قرآن حدیث کی دلیل. ایسا خطاب جس میں حکم ہو کام چھوڑنے کا لیکن تاکید نہ ہو تو اس کو کراہت بولتے ہیں، اور جس کام کے متعلق کراہت ہو اس کو مکروہ بولتے ہیں. مکروہ. اور ایسا خطاب جس میں اختیار ہو، والخطاب بالتخییر جس میں اختیار ہو. کس چیز کا اختیار؟ بین الفعل والترک، کرو یا نہ کرو. تو یہ اباحت اس کو بولتے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ حکم ہو اس کو مباح بولتے ہیں. آپ نے بات سمجھی؟ جی شیخ. جی شیخ. کہتے ہیں تنبیہ، یہاں پر ایک تنبیہ انہوں نے کیا، نقطہ، فائدہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں نقطہ، فائدہ، تنبیہ. جر الاصولیون، اصولی اس بات پر چلے ہیں کہ اعلی عد المباح من اقسام الحکم تکلیفی، کہ وہ مباح کو بھی حکم تکلیفی مانتے ہیں. مباح کو بھی. کون؟ اصولی. یہ میں نے آپ کو یہ بھی کہا. وفی ذالک تسامح، کہتے ہیں لیکن اس میں انہوں نے سہولت سے کام لیا ہے، سہولت سے کام لیا ہے. کیوں؟ اذ المباح لا تکلیف فیہ، کیونکہ مباح میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لاستواء طرفیہ، کیونکہ اس میں دونوں چیزیں برابر ہیں، آپ کام کرو یا نہ کرو. اس میں کسی پر کوئی کام کی ذمہ داری نہیں ہے یا ترک کی ذمہ داری نہیں ہے. اس میں انسان کو اختیار ہے، آپ چاہو تو کام کرو، چاہو تو کام نہ کرو. لہذا اصلاً یہ حکم نہیں ہونا چاہیے، اس کو حکم نہیں کہیں گے، لیکن پھر بھی اصولیوں نے مباح کو حکم تکلیفی میں ذکر کیا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ جو 5 حکم ہے نا، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی سر. اسلام کے جتنے بھی اعمال اور احکام اور افعال ہیں وہ صرف ان 5 میں محدود ہیں. اگر آپ کو کوئی کہے کہ فلاں کام مسنون ہے تو آپ کو فوراً ذہن میں آنا چاہے کہ مسنون حکم شرعی ہے جو دوسرے درجے پر ہے. آپ کو کوئی کہے گا فلاں کام مباح ہے، مستحب ہے، تو آپ کو فوراً ذہن میں آنا چاہے کہ استحباب حکم شرعی ہے اور مستحب آخری درجہ ہے. یا کبھی کبھی مستحب، اس مندوب کو بھی مستحب کہا جاتا ہے، اس کو دوسرے درجے کو. تو اگر کوئی کہے مستحب ہے، آپ سمجھیں گے یہ حکم شرعی ہے، پھر اس کی دلیل ہونی چاہیے. اپنی مرضی سے کوئی کسی کام کو مستحب قرار نہیں دے سکتا ہے. آپ نے بات سمجھی؟ جی شیخ. کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں ٹوپی لگانا مستحب ہے، تو ان سے کہا جائے گا بھائی استحباب حکم شرعی ہے، اس کی دلیل ہونی چاہیے. آپ ٹوپی کی دلیل پیش کیجئے قرآن حدیث سے، کیونکہ یہاں خطاب ہونا چاہیے. کوئی خطاب ہو جس میں فعل طلب کیا گیا ہو لیکن جازم خطاب نہ ہو. کوئی حدیث ہو جس میں کہا گیا ہو کہ آپ لوگ ٹوپی لگائیں تو بہتر ہے. کوئی حدیث ہو جس میں اس قسم کے الفاظ ہوں، جیسے تب ہم مانیں گے مستحب ہے.
تو کچھ لوگ خود ہی کہتے ہیں فلاں کام مستحب ہے، کچھ لوگ خود ہی کہتے ہیں فلاں کام جائز ہے، کچھ لوگ خود ہی کہتے ہیں فلاں کام سنت ہے. آپ نے بات سمجھی؟ جی جی تو شیخ. یہ شرعی حکم ہے، شرعی اصطلاحات ہے، ان کو بغیر دلیل کے پیش نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ بچوں کے کان میں اذان دینا مستحب ہے. بھائی اس کی ساری حدیثیں موضوع اور ضعیف جداً ہیں، تو استحباب کیسے ممکن ہے کہ ایسی دلیل سے ثابت ہوگا جو دلیل خود ثابت نہیں ہے؟ لہذا ضعیف اور موضوع چیزوں سے استحباب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ استحباب حکم شرعی ہے. ان میں سے جو بھی حکم ہے وہ حکم شرعی ہے، وہ بغیر کسی دلیل کے ثابت نہیں ہوگا. کل سے ہم انشاءاللہ واجب کی تفصیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی شیخ. ہاں آپ لوگ تنگ ہوئے آج کی کلاس میں، مجھے محسوس ہوا کہ آپ لوگ بہت تنگ آ گئے. شیخ آج بہت مزہ آیا. ہاں شیخ آج بہت مزہ آیا. نہیں، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کہنا. نہیں نہیں شیخ شیخ آج تھوڑا پریکٹیکل دکھایا نا آپ نے شیخ، اس میں بہت تھوڑا بورڈ پر دکھایا نا آپ لوگ، آپ بورڈ بہت پسند کرتے ہو. جی میں نے سر. سوچا کہ بورڈ پر ہی دکھاؤں، جی شیخ. کیونکہ بورڈ پر انسان فوراً سمجھ جاتا ہے. لیکن اب یہاں تھوڑا سا وقت لگا بورڈ پر دکھانے میں. اگر ادھر کلیہ میں ہوتے انشاءاللہ تعالی، جب الکلیہ سلفیہ میں دوبارہ ادارہ کھلے گا اللہ کے فضل و احسان سے اس لاک ڈاؤن کے بعد، تو میں کوشش کروں گا آپ لوگ مجھے یاد دلائیں، میں یہ حکم تکلیفی آپ کو ادھر دوبارہ سمجھاؤں گا. لیکن مجھے امید ہے کہ اس وقت آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ بہت ذہین ہیں. اگر مجھے سمجھانے میں دقت ہوئی ہوگی یا ٹائم لگا ہوگا، لیکن آپ لوگ تو بہت قابل ہیں، آپ نے فوراً سمجھا ہوگا. یہ مجھے آپ سے امید ہے. انشاءاللہ. یہ جو جی جی آپ لفظ بولیے. تکلیفی ہے سر، لفظ تکلیفی کا لغوی معنی سر کیا ہے؟ تکلیفی یعنی جس میں کسی کو ذمہ دار بنایا گیا ہو، ایسا کام جس میں، یا ایسا حکم جس میں آپ پر ذمہ داری ہو، ذمہ داری ہو آپ ذمہ پر دار. کچھ، تو اس جی کو شیخ. بولتے ہیں کلف یکلف تکلیفاً، کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جی تعالیٰ شیخ. کسی نفس کو صرف اتنا ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے جتنی اس میں طاقت ہو. آپ لوگ حاضری سنیے. کیسر مشتاق، حاضر. وسیم احمد میر، حاضر. ندیم احمد گنائی، محمد سلیم نون، سہیل احمد بٹ. حاضر. رکے کچھ پرابلم ہو گئی اس میں. محمد ندیم احمد گنائی، محمد سلیم نون ہے، ٹھیک ہے. سہیل احمد بٹ، حاضر. محمد سلیم نون ہے. محمد سلیم نون، جی نہیں. محمد عامر میر، شکیل احمد زہدہ، حاضر. زبیر احمد ڈار، حاضر. زاہد حبیب حجام، زاہد حبیب تب سے نہیں آ رہا ہے. الطاف حسین گوجر، حارث قیوم، جنید خورشید، ہلال احمد ڈینگ، حاضر. الیاس بشیر تانترے، حاضر. محمد لطیف بوکس، عبد المالک بانیہ، زبیر احمد زہدہ، حاضر شیخ. محمد عثمان شیخ، حاضر شیخ. عادل احمد تانترے، حاضر شیخ.
Abdul Qayyum Rathir, حاضر Abdul Muhsin Bhatt, حاضر Muhammad Imran Noon, Imran, Muhammad Salim Naik. حاضر آپ کل کہہ رہے تھے ادھر عمر سلیم لکھا ہے. جی سر. ایک منٹ آپ خوش ہو جائے. اب آپ خوش ہو گئے. جی سر. اللہ سلامت رکھے. چلیے مرتضی احمد سہیل, حاضر سر. ناصر احمد شیخ. حاضر شیخ. آپ لوگوں کی خوشی اور تعلیم دونوں چیزیں مجھے بہت پسند ہے. ذوالقرنین لوہار, حاضر شیخ. ضمیر احمد گنائی, ضمیر احمد, امتیاز احمد نائک, حاضر سر. نوشاد احمد سوہل, رئیس احمد آخون. حاضر. ماشاء اللہ آپ تب سے آ جائے. چلیے نہیں شیخ سر, ہاں میں آیا تھا پہلے درس میں, اس وقت اٹینڈنس نہیں ہو رہی تھی. ایسا بالکل نہیں ہے. میرے کلاس میں پہلے دن سے اٹینڈنس ہو گئی, لیکن اس دن آپ میرا نام نہیں چڑھا تھا, پھر میں نے آپ کو اسکرین شاٹ سینڈ کیا تھا. بالکل, اور میں نے آپ کو پہلے دن حاضر رکھا ہے. دیکھیے جس دن آپ تھے, آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے دن آپ حاضر ہیں, لیکن 3 دنوں سے آپ مسلسل نہیں ہیں. شیخ انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے. آمین. ٹھیک ہے, 1 منٹ بچا ہے شاید. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں. 1 منٹ ابھی بچا ہوا ہے. ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ واجب کی قسمیں. تو 1 منٹ بچا ہوا ہے. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. یہ حکم تکلیفی کی قسمیں. یہ زبیر احمد زہدہ آپ کیوں لکیریں کھینچ رہے ہو؟ لیکن ڈیلیٹ کرو. زبیر احمد زہدہ, ہاں ٹھیک ہے جناب. یہ آپ نے حکم تکلیفی کی 5 قسمیں سمجھ لی. خطاب بطلب الفعل اور کام کرو, الجازم, غیر جازم, خطاب بطلب الترک. 1 منٹ یہ میں لکھ دیتا ہوں. یہ ہے خطاب